مکہ میں بہت دین کی محنت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت نا امید ہو گئے اور دین کی کوئی بنیاد نہیں ڈل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے قبیلہ ثقیف کے جو سردار ہیں وہ آپ کی بات مان لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے پاس جائیں۔ آپ گئے اور جب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کے سامنے وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا کہ مجھے اللہ نے یہ کلمہ لے کر بھیجا ہے، جو بھی اس پر ایمان لائے گا اور اللہ کو رب مانے گا اور مجھے نبی مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ان سرداروں نے تو پہلے نے تو بالکل انکار کر دیا، اور ایک نے کہا کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ کی بات مان لینی چاہیے، اور اگر آپ جھوٹ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بہت نا امید اور نراش ہو کر واپس آئے تو انہوں نے پیچھے سے گلی کے شرارتی اور شیطان بچوں کو پیچھے لگا دیا اور ان کو یہ کہا کہ تالیاں پیٹی جائیں اور پتھر مارے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بچوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی، ستایا گیا آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعلین مبارک تھے وہ خون سے رنگین ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی اور کمزوری کا۔ اے اللہ تو مجھے کن کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتے ہیں۔ اے اللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کی ناراضگی اس وقت تک دور کرنا بہت ضروری ہے اور لازم ہے جب تک آپ مان نہ جائیں، جب تک آپ کی ناراضگی دور نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اور حکم دیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ان سب کو غرق کر دو۔ وہ فرشتہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو رکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان قبیلہ ثقیف کے سرداروں کو اور ان کے کنبوں کو سب کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا دیکھو ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان نہ لائیں، لیکن ان کی اولادیں، ان کی نسلیں اور ان کے بعد آنے والے لوگ ہو سکتا ہے ایمان لائیں گے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اور اس دین کے لیے مشقتیں برداشت کرنا ہے، اور ہم بالکل ایسے ہی بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارے گھروں سے، ایمان والوں کے گھروں سے، مسلمانوں کے گھروں سے دین کے جنازے نکل رہے ہیں۔ کتنا غلط سوچ رکھی ہے ہم نے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ایک دن انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، ایک دن دین کی محنت کریں گے، لیکن اس ایک دن کا تو پتہ نہیں، لیکن موت ضرور آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور صحاباؤں کی قربانیاں جو ہم تک دین پہنچا ہے اس کی قدردانی کریں، اور جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔